ایک مرد 4 بیویاں تو رکھ سکتا ہے، لیکن ایک عورت 4 کی بجائے 2 شوہر بھی نہیں رکھ سکتی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی شخص کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ ہم اس سوال کا جواب اسلامی تاریخ کے اوراق سے ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ جو کہ ایک مشہور اسلامی اسکالر اور عالم دین ہیں، ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک عورت نے ان سے یہی سوال کیا کہ امام صاحب، آپ بہت بڑے عالم ہیں، ہر ایک مسئلے کا حل آپ کے پاس ہوتا ہے، تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ اسلام کے اندر ایک مرد ایک ہی وقت میں 4 بیویاں تو رکھ سکتا ہے، لیکن ایک عورت کو 4 کی بجائے 2 شوہر رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام صاحب نے اس عورت کو جواب دیا کہ آپ کے سوال کا جواب کچھ دیر بعد دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ پریشانی کے عالم میں گھر پہنچے تو آپ کی صاحبزادی جن کا نام حنیفہ تھا، وہ اپنے والد محترم کے چہرے پر غم و الم کے آثار دیکھ کر پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی، بابا جان، آج آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ بیٹا، کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے۔ بیٹی کے اصرار کرنے پر امام ابو حنیفہ نے اپنی بیٹی حنیفہ کو بتایا کہ بیٹا، آج بازار میں چلتے ہوئے ایک عورت نے مجھ سے سوال کیا ہے جس کا جواب مجھ سے نہیں بن رہا۔ اس سوال نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ بیٹی کے اصرار کرنے پر امام ابو حنیفہ نے وہ سوال اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی کے سامنے رکھا تو آپ کی بیٹی حنیفہ نے کہا کہ بابا جان، اس سوال کا جواب اس عورت کو میں دوں گی، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ میرا نام لگائیں گے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی صاحبزادی کی بات مانتے ہوئے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لگائیں گے۔ حنیفہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، آپ 4 خواتین کو بلائیں جن میں وہ خاتون بھی شامل ہو جس نے آپ سے سوال کیا تھا۔ لہٰذا ایک مقررہ وقت پر 4 خواتین کو بلایا گیا، جس میں وہ ایک خاتون بھی شامل تھی جس نے امام ابو حنیفہ سے سوال کیا تھا۔ جب 4 خواتین آ گئیں تو حنیفہ نے، یعنی امام ابو حنیفہ کی صاحبزادی نے، ان 4 کو ایک ایک چھوٹی پیالی دی اور ان سے کہا کہ اپنی اپنی پیالی میں اپنا دودھ نکال دیں۔ جب سب نے یہ کام کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ اب اپنا دودھ جو ہے ایک بڑے پیالے میں ڈال دیں۔ سب نے ایسا ہی کیا کہ اپنی چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں جو انہوں نے اپنا دودھ ڈالا تھا وہ ایک بڑے پیالے میں ڈال دیا۔ اب حنیفہ نے ان سے سوال کیا کہ اب تمام خواتین جو ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا اپنا دودھ اس بڑے پیالے میں ڈالا ہے، وہ اپنا اپنا دودھ نکال لیں۔ تمام خواتین پریشان ہو گئیں، ششدر رہ گئیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سارا جو دودھ مکس ہو چکا ہے، آپس میں ایک جان ہو چکا ہے، تو ان کو کیسے ہم علیحدہ علیحدہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کر سکتی کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو حنیفہ نے آگے سے اس عورت کو جواب دیا، جب آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے اپنا دودھ اس ایک پیالے میں ڈالا ہے اور آپ اس کو علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں گے تو آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ ہونے والی اولاد کس مرد کی ہے؟ اس سوال کا جواب پا کر وہ عورت بہت شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ کو یہاں پہ بتاتے چلے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان تھا، آپ کے والد کا نام ثابت تھا اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ تھی۔
کنیت ابو حنیفہ کی اصل وجہ یہی واقعہ تھا کہ جب امام صاحب نے اپنی صاحبزادی سے وعدہ کر لیا کہ وہ اپنی صاحبزادی کا نام لے کر اپنے ساتھ چلیں گے، تو انہوں نے اپنے نام نعمان کی بجائے اپنی کنیت ابو حنیفہ کو ساتھ لے کر چلے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت امام ابو حنیفہ کو ان کے اصل نام کی بجائے امام ابو حنیفہ کے نام کو زیادہ مشہور کر دیا۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ کی بصیرت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت امام ابو حنیفہ کا قرض دار تھا۔ اس قرض دار کے محلہ میں ایک شخص فوت ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اس شخص کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اس قرض دار کے محلے میں جاتے ہیں۔ سخت گرمی ہوتی ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے باقی لوگ سائے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ سایہ صرف وہاں پہ ہوتا ہے جو قرض دار کی دیوار ہوتی ہے۔ تمام لوگ امام ابو حنیفہ سے درخواست کرتے ہیں کہ امام صاحب آپ اس دیوار کے سائے میں آ جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جس شخص کی دیوار ہے وہ شخص میرا قرض دار ہے، لہٰذا حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آپ قرض کے مقابلے میں کوئی بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں تو وہ سود ہے، لہٰذا سود اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلی جنگ ہے، تو یہ میں نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ محفل کے اندر یا تنہائی کے اندر بھی اپنی ٹانگوں کو پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، ہمیشہ سمیٹ کر اپنی ٹانگوں کو وہ بیٹھتے تھے۔ تو ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ اے امام ابو حنیفہ، محفل کے اندر تو آپ اپنی ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ محفل کے آداب میں آتا ہے، لیکن جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تو تب بھی آپ اپنی ٹانگوں کو سمیٹ کر رکھتے ہیں، پھیلا کر نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ ایک محفل کے آداب تو میں مد نظر رکھوں اور اپنے پاؤں یا ٹانگیں نہ پھیلاؤں، تو وہ اللہ جو تنہائی میں بھی مجھے دیکھتا ہے، کیا میں ان آداب کو بھول جاؤں؟ لہٰذا میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں لوگوں کی محفل کے آداب کا تو کیا رکھوں، لیکن اپنے رب کی محفل کے آداب کو بھول جاؤں۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کی عبادت کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ روزانہ رات کو 300 نفل ادا کر سوتے تھے۔ ایک دن جب وہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ ہمارے امام صاحب رات کو 500 نوافل ادا کر کے سوتے ہیں۔ جب امام ابو حنیفہ نے یہ بات سنی تو اسی رات سے انہوں نے 300 کی بجائے 500 نوافل ادا کرنے شروع کر دیے۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر بازار میں چلتے ہوئے ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ امام صاحب جو ہیں وہ رات کو 1000 نوافل ادا کرتے ہیں اور پھر سوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اسی رات سے 500 کی بجائے 1000 نوافل ادا کرنے شروع کر دیے۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اسی طرح بات سنی کہ ایک شخص دوسرے شخص کو بھری محفل میں بتا رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجود و رکوع کرتے رہتے ہیں، اور وہ رات کو نہیں سوتے بلکہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی بات سنی تو اسی دن سے میں نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور اس بات کے بعد 20 سال تک امام ابو حنیفہ زندہ رہے، اور 20 سال تک وہ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ مجھے امید ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ آپ کی زندگی میں ایک بہت اچھی تبدیلی لے کر آئیں گے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی بات ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔